اور دوسرا سوال بیمار کی طرف سے کہ اب ان کے چونکہ عمر زیادہ ہو چکی ہے اور روزے نہیں رکھ پائے، تو ان کی طرف سے دوسرے لوگ روزے رکھ لیں یا ان کی طرف سے اطعام مسکین یعنی مسکین کو کھانا کھلانے والی بات ہی ہوگی؟ جی صاحب ہے موصوف جو الفاظ دہرا رہے تھے، جیسے آپ نے اس کا ملخص بتا دیا کہ جو ان کے بوڑھے والد صاحب ہیں تو ان کی طرف سے جو ہے ان کے ورثہ جو بھی گھر پہ ہیں، ان کے جو گھر کے افراد، وہ جو ہے سب مل کر ایک ایک کر کے روزے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے کسی بھی زندہ شخص کی طرف سے جو ہے روزوں کا بدل جو ہے، اس طرح جیسے حج بدل عمرہ بدل ہوتا ہے، اس طرح کا سیام البدل کا کوئی طریقہ ہمیں اسلامی تعلیمات میں نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تو ماشاءاللہ بقید حیات ہے، ان کی طرف سے کوئی بھی ان کے روزوں کے بدلے میں دوسرے افراد جو ہے ان کے روزے نہیں رکھ سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہاں تک کہ وفات کے بارے میں بھی بعض علماء مانتے ہیں کہ دوسرے ان کے بدلے میں روزے رکھ سکتے ہیں، بعض علماء نہیں مانتے، تو بات کی بات ہے۔ لیکن اب فی الحال جو ماشاءاللہ جو موصوف کے والد محترم ہے ماشاءاللہ، تو وہ بقید حیات ہیں، ان کی طرف سے جو ہے سیام البدل کا ذکر ہمیں کہیں بھی حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ اور جو ملتا ہے، جیسے سب آپ نے جب دریافت کیا تو موصوف نے بتایا کہ اب وہ دوبارہ جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے آیت 184 میں جو بتا دیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو لوگ مستقل طور پہ معذور ہو چکے، جن کے پاس اب روزہ رکھنے کی نہ طاقت ہے نہ امید ہے، تو ایسے لوگ جو ہے فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو ایک ایک روزے کے بدلے میں ایک ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کی ذمہ داری کی تکمیل کریں۔ تو فدیہ کا طریقہ، فدیہ کو موصوف بار بار زکوٰۃ کا لفظ استعمال کر رہے تھے، تو زکوٰۃ الگ ہے، یہ فدیہ الگ ہے، اسے فدیہ کہا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہرحال فدیہ کی وضاحت سے بھی شروع میں آ چکی کہ فدیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جو چونکہ والد صاحب کے جو یعنی جو ان کے ذمے جو روزے ہیں 30 دن کے جو روزے ہوتے ہیں، تو آپ 30 غریبوں کو رمضان کی پہلی دوسری تیسری اول کے رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، تو رمضان کے بعد بھی آپ جو ہے 30 غریبوں کو بلا کر اپنے گھر پہ کھانا کھلا دیں، یا ایک غریب کو 30 دن کا کھانا کھلا دیں، یا 30 پیکٹس کھانے کے خرید کر جو ہے آپ 30 غریبوں کے آپ جو مستحق ہیں تو ان لوگوں تک پہنچا دیجئے، تو انشاءاللہ جو ہے والد صاحب کی طرف سے فدیہ ادا ہوگا، اور روزے کی ذمہ داری سے والد صاحب جو انشاءاللہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور جو خدمت آپ اس طرح والد صاحب کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے فدیے کی ذمہ داری کے لیے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے جتنے بھائی اس میں شریک ہو رہے ہیں سب کے سب انشاءاللہ ثواب کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔